اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا اور ہم نے کتاب دی اور کہا مضبوطی سے اسے تھام لو اور پکڑ لو جو کچھ ہے اس میں، اس پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن وہ پھر گئے عہد و اقرار کے بعد۔ سو اللہ تعالیٰ کا اگر تم پر فضل نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی، تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم خوب جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاویز کی ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل۔ پھر بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تھے جو بعد میں آنے والے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ جیسے پیش کیا ہے کہ وہ جانتے تھے، یعنی کہ وہ قوم جانتی تھی کہ کون تھے وہ لوگ جو حد سے بڑھ گئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا ہفتے کے قانون کے بارے میں، تو انہوں نے وہ توڑا اور حد سے تجاویز کر گئے، ہفتے کے قانون کی خلاف ورزی کی۔ تو پھر ہم نے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل و خوار اور بندر کی شکلوں میں تبدیل ہو جاؤ۔ ان کی شکلیں بندر کی شکل میں تبدیل کر دی گئیں، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن قابل احترام، تعظیم اور عبادت کے لیے مقرر ہوتا تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع ہوتا تھا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے، مچھلی کے شوقین تھے، تو اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے، تو اس میں ایک آزمائش بھی تھی اس واقعے میں۔ تو اس لیے پروردگار نے حکم دیا کہ آپ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ تو بہت سارے لوگ جو تھے اس نے حکم کو مانا اور وہ رک گئے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حکم نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ اور اس روز ہوتا بھی یہ تھا کہ مچھلی وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، تو مچھلی یعنی کہ خوب امٹ کر اوپر آتی تھی، تو ان کا دل لل جاتا تھا، یعنی کہ لالچ اور نفس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کر دیا اور کہا کہ اس قدر مچھلیاں ہیں، تو وہ نہ مانا حکم۔ تو پروردگار عالم نے ان کی شکلوں کو، صورتوں کو مسخ کے عذاب سے دیا، یعنی کہ ان کی شکلیں تبدیل کر دیں، اور 3 دن تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے، اور 3 دن کے بعد وہ سارے لوگ مر گئے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور بنا دیا اس کو نصیحت ڈرانے والوں کے واسطے۔ اس آیت میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا اور لوگوں کے لیے مثال بنا دیا، اور ان کی عبرت، اور جو اس عمل سے گزرے تھے یعنی کہ حکم کی جو نافرمانی کری تھی، ان کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے میں، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اسے ایک نصیحت، سبق آموزش بات بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے۔ اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان۔ نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اس لیے اس کو نکال یعنی کہ عبرت بنایا، نکال لفظ فرمایا یعنی کہ عبرت بنا دیا۔
اور فرما برداروں کے لیے یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رہنے والا تھا، تو اس لیے اس کو موعظت فرمایا گیا، یعنی کہ نصیحت۔ جو ڈرنے والے تھے انہوں نے اس واقعے سے نصیحت قبول کی۔ تو یہ سورہ واقعہ ہے جس کا ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان فرمایا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی ہم کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح بہتر پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔